حج کو قبول فرمائے اور حج کے آواز جی مصعب آواز ٹھیک ہے آپ کی. اچھا اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے اور حج کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے حج کے سفر سے جو ہے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں کے مطابق لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مصعب اجازت ہے سوال لے لوں میں؟ جی فرمائیے. جی علی بھائی، طارق بھائی، میں آپ کو علی طارق جو ہے میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ مجھ سے خود ہی سوال پوچھ لیجیے اور پھر اپنے آپ کو خود ہی میوٹ کر لیجیے گا اور پھر باقی حضرات جن کو سوال پوچھنے وہ اپنے ہاتھ ریز کر لیجیے. جی میں علی بھائی آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. علی طارق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا میرے 2 سوال تھے. جی اس کے یہ سوال ہے کہ پہلی بات جو ہے ہمیں مزدلفہ سے وہ لوگ فجر سے پہلے لے گئے تھے ہمارے کیمپ والے. جی اور دوسرا میرا سوال تھا کہ ماسک جو ہے میں نے کنٹینیوسلی لگایا تھا حج کے دوران. صرف کھانے جی کے لیے اتارا تھا اور وضو کے لیے اتارا تھا اور ٹیمپریچر شارٹ پیریڈز کے لیے اتارا تھا. اور اب جو ہے میں دمام واپس آ گیا ہوں تو میں نے دم جو ہے مکہ میں نہیں دیا تھا. تو اس کے اوپر میرا سوال تھا کہ میں اب کیا کروں. دم آپ نے مکہ میں نے دیا یا کہیں اور دے دیا؟ نہیں دیا ہی نہیں ابھی تک. ابھی دیا ہی نہیں. اب میں دمام آ بہرحال گیا ہوں. ایک تو ماسک کا مسئلہ ہے. ماسک کے تعلق سے یہ ہے چونکہ یہ تو قانون کے تحت ایک مجبوری تھی. اس کا یعنی آپ کے اختیار میں نہیں تھا اس کو پہننا نہ پہننا. تو اگر آپ نے طویل مدت تک پہنا یعنی آج کل ایک رات یا ایک دن کے برابر ہو جائے، چونکہ آج کل راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو اگر رات کے برابر بھی ہو جائے 9.5 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 11-12 گھنٹے اتنی دیر تک ہو گئی تو اس میں پھر دم آتا ہے. لیکن چونکہ یہ وبا اور بیماری کی وجہ سے اور قانون کی مجبوری کے تحت ہے اس لیے اس میں دم میں اختیار ہو جاتا ہے. چاہے آپ بکرا دم دے دیں اور دم حدود حرم میں دیا جاتا ہے، چاہے آپ 6 مسکینوں کو صدقہ دے دیں 15 ریال کے حساب سے 6 مسکینوں کو صدقہ دے دیں. تو کہاں پہ مکہ میں یا پھر دمام میں بھی دے سکتے ہیں؟ صدقہ کے لیے جو ہے مکہ شرط نہیں ہوتا. اچھا صدقہ جو ہے آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں. 90 ریال بنیں گے لیکن 6 کو الگ الگ دینا. صدقہ کہیں بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مقام شرط نہیں ہے. دم کے لیے مکہ شرط ہوتا ہے، صدقے کے لیے جو ہے مکہ شرط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی. اور مزدلفہ والا؟ مزدلفہ میں یہ ہے کہ فجر کا وقوف یہ واجب ہے. اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا تو اس پہ دم آتا ہے. ایک بکرا دم دینا پڑتا ہے حدود حرم میں. اب یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے مولوی کی طرف سے مطالبہ بھی تھا تو کوشش یہ کرنا چاہیے تھی کہ ہم اپنا خود رک جاتے. ان سے یہ کہہ دینا تھا کہ بھائی ہم جو ہیں فجر پڑھ کے آئیں گے، ان کو جانے دیتے. لیکن بہرحال اگر آپ چلے بھی گئے رات میں فجر سے پہلے چھوڑ دیا مزدلفہ کو تو آپ کے ذمہ ایک بکرا دم ہے جو حدود حرم میں دینا ہے اچھا واجب ترک کرنے کی وجہ سے. تو یہ مکہ میں ہی دینا ہے؟ حدود حرم میں دینا. مکے میں حدود حرم. دم جو ہے باہر نہیں ہوتا. دم ٹھیک ہے. عمرے کا ہو یا حج کا ہو سب حدود، حج کی قربانی حج کا دم حدود حرم میں دینا ضروری ہوتا ہے، باہر معتبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، شکریہ جی بہت بہت. صاحب اسی متعلق تھوڑا سے بتا دیجیے، دم کبھی بھی زندگی میں دیا جا سکتا ہے؟ دم میں یہ سہولت ہے کہ دم میں فوراً دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے اور دے سکتا ہے تو جلدی دینا بہتر ہے حدود حرم میں. اور اگر اس میں تاخیر ہو جائے، مہینہ 2 مہینہ یا کئی مہینے بھی گزر جائے تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. بس انسان حسب گنجائش جتنا جلدی دے دے اتنا بہتر ہے. تاخیر ہو جائے تو تاخیر میں اس میں کوئی گناہ کوئی دم نہیں. اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو جب بھی گنجائش ہو جائے تب وہ اس دم کو ادا کر دے. ٹھیک. اچھا مصعب ایک سوال اسی حوالے سے تھا کہ بعض لوگ وہ تھے جن کے ساتھ عورتیں تھیں اور ان کو نکال دیا گیا اور مطلب رات جی اس میں دم جو آتا ہے وہ صرف مردوں کے پر آتا ہے، چونکہ انہوں نے اپنے بارے میں سوال کیا. خواتین کے تعلق سے اور جو ضعیف حضرات ہیں معذور، تو خواتین پر اور معذورین پر ضعیفوں پر جو ہے دم نہیں آتا. دم صرف مردوں پر آتا ہے، خواتین پہ کوئی دم نہیں ہوتا. اس میں ان کے لیے دم معاف ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے گنجائش دی ہے. اپنے گھر والوں کو بھی فجر سے پہلے بھیج دیا تھا، خود نہیں گئے تھے. ٹھیک. شکیل اطہر صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز آپ سوال کر لیجئے گا. میں آپ سے آپ کو ایک جی سوال پوچھ لیجئے شکیل صاحب. شکیل اطہر. شکیل اطہر صاحب جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم.
जी जी आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हजरत, खैरियत से हैं आप? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सवाल मेरा सिर्फ एक, ये तो आपने जैसे एक भाई ने मास्क के हवाले से किया, ये 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना है या हमने अपने तौर पे 50 रियाल जो है वो हरम में ही सदका कर दिया था तो वो बेहतर है? एक सवाल तो नहीं, मेरा ये था। इसमें ये जो है 6 मिस्कीनों को देना, ये तो हदीस में है, चूँकि ये कअब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला की जो हदीस है, ऐसे मौके पर इस तरह के मसाइल में हम्म। उनके अच्छा, नहीं बालों में क्योंकि जुएँ हो हमें गई थी। हमें इहराम में हमें आए कुछ थे वो। हमें शुरू के बयान में कुछ इस तरह की चीज बताई गई थी कि थ्रू आउट अगर आप हज के दिनों में मास्क पहने रहेंगे और ऑन एंड ऑफ उतारते रहेंगे तो बेहतर ये है कि 15 रियाल जो है सदका कर दिया जाए हज के बाद। तो हमने जी हाँ, बेहतर तो उसमें तौर ये पे है कि इसमें अगर आप थोड़ी देर पहना, कभी भी हमने बयान में पहले कहा था कि जो बक़द्र ज़रूरत पहने, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पहने, हर थोड़ी देर में उतारता रहे, यानी उसके जो है 9.5-10 घंटे नहीं हुए, उससे कमी में उसने गुज़ारा कर लिया, तो फिर उसका तो सदक़े से काम चल जाएगा। वो 15 रियाल सदका कहीं भी दे दे या उससे ज़्यादा 20-25 रियाल भी दे दे, ज़्यादा दे दे, उसकी इख्तियार है, वो तो उसमें मसला नहीं है। मसले सिर्फ़ उसके लिए आए जिन साहब ने पूछा, उन्हीं ने कहा हम तो मुसलसल पहने रहे, सिर्फ़ अच्छा खाने के लिए ठीक। हमने निकाला, तो उन्हीं ने तवील मुद्दत पहना। तो ये तो जब मुद्दत ज़्यादा हो जाती है, 1 दिन या 1 रात के बराबर हो जाती है, तो फिर ये 3 चीज़ें आती हैं, दम या 6 मिस्कीनों का हो जाता है, फिर जो मुद्दत के हिसाब से है। अगर कम वक़्त है तो सदका सिर्फ़ एक सदका है, ज़्यादा वक़्त हो जाए तो फिर दम होता है, लेकिन अगर कानूनी मजबूरी वो बीमारी की वजह से है, तो उस दम में इख्तियार दे दिया जाता है कि चाहे दम दे दें और उसमें सदका इज़ाफ़ा हो जाता है। ज़्यादा वक़्त में सदक़े में जो है 6 मिस्कीनों का सदका हो जाता है। सही, हदीस पाक में आप जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हज़रत कअब बिन उजरा को, जिनके साथ मसला था बीमारी का, तो उनको बाल निकालना पड़े सर के, सर में जुएँ हो गई थी बहुत ज़्यादा। फरमाया तुम जो है 6 मिस्कीनों को दे दो, 6 मिस्कीनों पर सदका करो, तो 6 मिस्कीनों पर करना पड़ता है 3 सा जो है हर एक को पौने 2 किलो, हर एक को अलग, तकरीबन 15 रियाल के हिसाब से फी मिस्कीन दे दिया जाए, तो कुल 90 रियाल तकरीबन बनते हैं, तो 6 को अलग-अलग देना होगा। अगर वक़्त ज़्यादा हो, कम हो तो फिर वो एक सदक़े से भी काम चल जाता है। सही, चलें, जज़ाकल्लाह। बस मेरा आखिरी सवाल एक ये था कि हमें ये कहा गया था कि जो 12 ज़िलहज को जब जा रहे हों तो बेहतर ये है कि मगरिब से पहले मिना छोड़ देना चाहिए। हमने मिना छोड़ दिया था, कुदई पार्किंग में हमने नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमारे ड्राइवर साहब जो थे उनको रास्ता कुछ सही पता नहीं था, तो वो कुछ देर तक अंदर ही घूमते रहे मक्का के। तो हम मिना से भी गुज़रे मगरिब के बाद, तो रास्ते से गुज़रते हुए फिर वो कैफ़ियत तो नहीं आती कि जी आप मिना में दोबारा नहीं, आ नहीं, गए आप थे? पर कोई मसला नहीं है। कोई यानी तो आप तो निकल चुके थे, यानी इसमें कराहत का मसला है। वुजूब का मसला तो मगरिब में नहीं होता, लेकिन सही। कराहत भी आप पर नहीं है, चूँकि आप तो निकल चुके थे, बाकी दोबारा जो आना हुआ वो तो रास्ता भटक गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। जी। साथी का सवाल ले रहा हूँ। ये एसएम पाशा साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपने अभी जवाब दिया, लेकिन मेरा सवाल उसी ताल्लुक से है कि जो मुज़दलिफ़ा से हमें 3 बजे रात को निकाला गया, जी, जी। मैं फैमिली के साथ था, तो जी। इसमें आपने कहा कि औरतों के लिए तो जो है ना कोई दम नहीं होता, फिर मर्द हज़रात पे पड़ता है, तो इस पे क्या मुझ पे दम वाजिब हो गया? जी? मैं फैमिली के साथ था, तो मुझे भी फैमिली के साथ 3 बजे रात को मुज़दलिफ़ा से मिना ले गया, जा चुका था मैं, तो इस पे मुझे दम देना पड़ेगा मेरा? आप पर दम नहीं, आपकी फैमिली पर दम नहीं है, लेकिन आप पर तो दम देना पड़ेगा। आप जी। चूँकि मर्दों के लिए इसमें माफ़ी नहीं होती, औरतों के लिए माफ़ी है। अच्छा। तो औरतों पे जो है कोई दम नहीं है, लेकिन आपको अपना दम देना पड़ेगा। असल में इसमें ये जो इन्होंने इसरार किया गया, ये इसरार भी जो है असल मुअल्लिम की तरफ, हुकूमत ने टाइम तो दिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्रुप वाले हैं जो उन्होंने कह दिया भाई हम नहीं जाते, हम फजर पढ़ के जाएँगे, तो चले गए छोड़ के उनको। हमारे ग्रुप में भी माशाल्लाह 30 साथी ऐसे थे तकरीबन, जो उन्होंने कहा हम नहीं जाते। तो वो तो चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने एक बस उनके लिए रोक दी कि भई वो बस उनको लेके जाएगी, इतने भी इंतज़ाम किए। पहले तो बहुत सख्ती करते रहे, भई चलना है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं मान रहे हैं, तो छोड़ दिया उनको। फिर उनके लिए बस भी इंतज़ाम की, बस फजर में उनको लेके गई। वो बाज़ अपने तरफ से खुद चले गए, बाज़ ऐसे भी ग्रुप में हैं। तो बहरहाल मर्दों पर जो है वो दम तो उनको ज़िम्मे लाज़िम है।
اب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دم دے دیں. اب جہاں انسان نے 14,000 خرچ کیے ہیں تو 400-500 ریال اور خرچ کرنے میں زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایک چیز لازم ہے, حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تو عروہ بن مضرس کی جو تفصیلی روایت ہے, پھر وہ عرفات سے ہوتے ہوئے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد معنا هذه الصلاة, جس نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز یہاں پڑھی مزدلفہ میں, یہ فرمایا باقاعدہ صراحتاً, جس نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی اور اس سے پہلے عرفات کا وقوف کر چکا تو اس کا حج مکمل ہوا. تو مطلب وہ کہ فجر کی نماز پڑھنا یہاں ضروری ہے مردوں کے لیے, چونکہ عورتوں کو تو آپ نے اجازت دے دی تھی, مردوں کو اجازت نہیں دی تھی آپ نے. عورتوں کے ساتھ جو ان کے محرم تھے وہ بھی نہیں گئے, صرف خواتین گئی تھی بچوں کے ساتھ. اپنی اہلیہ کو بھی بھیجا, ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے 8-9 سال کی عمر کی, وہ اور خواتین کے ساتھ وہ لوگ گئے تھے. تو مردوں کو جو کہ اجازت نہیں دی گئی, آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے یہاں وقوف کیا فجر کی نماز کے وقت اور میری نماز میں ہمارے ساتھ شریک رہا تو اس کا حج ہو گیا. تو اس لیے یہ واجب ہے, تو یہ دم ادا کر دیا جائے. تو اس میں جو یعنی آپ کا تھوڑا بہت اشکال بھی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ بھی آئے, چونکہ ایک چیز موجود ہے شریعت کے اندر اور اللہ نے آپ کو گنجائش بھی دی ہے, کوئی مجبوری بھی نہیں ہے. جس کی مجبوری ہے تو انتظار کرے جائے, چونکہ دم کے کوئی جلدی نہیں ہے, جلدی دے سکے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو انسان کو جب حیثیت ہو جائے, جب گنجائش ہو جائے تب ادا کر دے. تو مطلب دم میں اگر ادا کر دوں تو میرے حج کا کوئی مطلب ایسا مسئلہ نہیں کوئی ہوگا کمی, نا؟ آپ دم دے دیں حدود حرم میں, آپ کے حج میں کمی آئی ہے وہ پوری ہو جائے گی, تلافی. دم اللہ نے رکھا اسی لیے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حج میں کمی آ جائے اور وہ حج کو دوبارہ کرنا پڑے. تو اللہ نے آسانی کے لیے کر دیا کہ بھئی دم دے دو, جو کمی آتی ہے اس سے پوری ہو جاتی ہے حج میں. جی مطلب اچھا, مطلب ایک اور سوال تھا, 11 ذی الحجہ کو کوئی نفل طواف کریں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں, نفل طواف تو ہو جاتا ہے. فرض طواف پہلے کر لینا ہے, فرض طواف کے بعد اور ودا سے پہلے سعی کے بعد کوئی نفل طواف کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں فرض طواف ہو چکا تھا, نفل طواف کے لیے جا رہا تھا, تو جو مفتی ہمارے کیمپ میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ الاؤڈ نہیں ہے, یا حضور نہیں, پاک صلی اللہ طواف علیہ تو ہو وسلم نے جاتا کیا ہے. نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ رات مینا میں گزارنا سنت ہے, تو کوشش کرنا چاہیے اگر انسان نفل طواف کے لیے بھی گئے ہوئی تو رات آ کے مینا میں گزارے, رات کی نمازیں مینا میں پڑھے. جی وہ تو میں نے کر دیا تھا, میں مغرب کے ساتھ ہی مینا پہنچ گیا تھا واپس. کافی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی اچھا مصعب, اسی کے حوالے سے ساتھ ساتھ ایک سوال ہے کہ مصعب بعض لوگوں کو آپریٹرز نے جو ہے وہ رات کو تو نکالا اور رات ہی کو کنکریاں لگوا دی اور پھر انہوں نے رات ہی کو بال منڈوا لیے. ایک تو وہ لوگ تھے اور کچھ ایسے تھے جن کو صبح پتہ چلا تو پھر وہ دوبارہ صبح کنکری, انہوں نے بال نہیں مونڈے تھے, وہ صبح کنکری کر دوبارہ مار کے آ گئے, تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ رمی جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ رمی کا وقت شروع ہوتا ہی فجر کے بعد ہے. سورج نکلنے کے بعد اس کا بہتر وقت ہوتا ہے, لیکن فجر سے پہلے رمی کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا. تو وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھ لے تو اس نماز کا اعتبار نہیں, وقت سے پہلے رمی کر لے تو اس رمی کا اعتبار نہیں, جو کہ جب وقت ہی شروع نہیں ہوا. تو اگر کسی نے جو ہے جا کر فجر سے پہلے ہی رمی کر لی تو اس کی رمی معتبر نہیں ہوئی. اس کے ذمہ یہ تھا کہ فجر کے بعد اس کو دوبارہ دہرا لیتا تو اس غلطی سے تلافی اس کی ہو جاتی. اگر کسی نے دہرا لی تو یہ دم سے تو بچ گیا کہ رات میں جو رمی نہیں ہوئی تھی وہ فجر بعد ادا کر لی, رمی معتبر ہو گئی. البتہ اگر کسی نے حلق کر لیا رات میں تو پھر اس کو تو دم دینا ہی دینا ہے, اس کو دم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا. وقت سے پہلے اس نے حلق کر لیا تو اس کے ذمہ ایک بکرا دم اس کو دینا ہے. لیکن جس نے رمی کی اور تلافی کر لی فجر بعد تو وہ تو صحیح ہو گئی. البتہ جس نے تلافی نہیں کی, رمی رات ہی میں کر لی, بعد میں نہیں دہرائی, تو اس کو بھی دم دینا ہے. تو رمی کا دم الگ ہوگا. اگر کسی نے دونوں غلطیاں کی ہیں تو حلق کا دم الگ ہوگا, رمی کا دم الگ ہوگا. 2 بکرے حدود حرم میں دینا ہوں گے دم کے. ٹھیک, خان کر کے ہے جی, ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں, سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, میرے 2 ہی سوال تھے. ایک تو آپ نے پچھلے سوال میں آنسر دے دیا مزدلفہ سے جلدی نکلنے پہ. دوسرا یہ پاشا صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا, مینا میں آپ 11 ذی الحج کو اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں, اسی سے کنٹینیوشن میں میرا ایک کوشچن تھا کہ اگر آپ نفلی طواف کرتے کرتے آپ کافی رات کا پہر جو ہے مکہ میں حرم میں ہی گزار دیتے ہیں, پر فجر سے پہلے واپس آ جاتے ہیں مینا میں, تو اس پہ کوئی وہ تو نہیں ہے
کوئی پینلٹی وغیرہ یا کچھ اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر 11 ذی الحج کو رات کا لمبا پہر، کافی لمبا پہر وہ اس نے حرم میں گزارا ہو اور فجر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے وہ واپس منا آ گیا ہو، تو اس یعنی پہ اس نے کیا رات کا رائے اکثر ہے؟ حصہ مینا کے باہر گزارا تو اس نے سنت مؤکدہ چھوڑ دی، مکروہ کام کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس میں جو ہے دم تو نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک خیر سے محروم ہو گیا، ثواب میں کبھی کمی آئی، کراہت کا ارتکاب کیا۔ البتہ دیگر ائمہ کیا امام احمد وغیرہ کے دم آتا ہے، امام شافعی امام احمد کے یہاں، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دم تو آپ پر نہیں ہے، لیکن جو آپ نے کام کیا وہ صحیح نہیں کیا، آپ نے بجائے ثواب کے اپنے ثواب میں نقصان کر لیا، کمی کر لی، مکروہ کا ارتکاب کیا آپ نے۔ اچھا انسان ٹھیک جاتا ہے، ہے اس پہ کوئی دم یا عبادت ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کا مقصود ہوتا ہے کہ انسان نیکی کمائے، ثواب کمائے، لیکن جب سنت کی مخالف کرے گا تو بجائے نیکی کا کمانے کے الٹا ہو جاتا ہے وہ۔ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اصل میں مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا، لیکن میں کہا چلو میں اس پہ پوچھ لوں کہ کوئی دم وغیرہ یا اس طرح تو چیز نہیں پڑتی صدقہ۔ نہیں اس میں دم تو نہیں ہے، خالی بس مکروہ ہو گیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی زہیر محمود محمد صاحب انمیوٹ کر لیجئے اور اپنے آپ کو سوال پوچھ لیجئے۔ زہار محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وعلیکم خیریت؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ایک سوال تھا اسی تعلق سے، مزدلفہ کے تعلق سے۔ جی ہمارے آپریٹر بھی جو ہے فجر سے پہلے مینا لے گئے تھے مزدلفہ سے، ہم لوگ جو ہے احتیاطاً مشورہ کر کے دم آتا بولے تو جو ہے مکے میں دم کروا دیے تھے، 13 تاریخ سے پہلے ہی کروا دیے تھے۔ جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب یہ حج میں کوئی کمی آتی کیا، اس کی وجہ سے دم آ گیا، غلطی ہو گئی، ایک چیز اصل میں چھوٹ جو گئی غلطی ہوئی اس غلطی اور سے جو ہے کمی آتی ہے، جو آپ نے غلطی کی جی اس سے کمی آئی، لیکن جی جی اس غلطی کی تلافی یہ ہوتی ہے کہ انسان توبہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا یا انجانے میں ہو گئی، جی توبہ، اور جی پھر اس پر جو دم آیا ہے وہ دم ادا کر دے۔ تو یہ غلطی جو ہوتی ہے، جس طرح نماز میں جب غلطی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے تاکہ اس نماز کو، اس جی میں جو ہاں کمی آئی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے تو نماز دہرانا پڑتی ہے۔ اسی طرح جو ہے حج میں دم دیا جاتا ہے کہ حج میں جو کمی آئی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ انجانے میں ہوئے انسان توبہ استغفار کر لے اور دم جو اس پر لازم ہوا ہے وہ ادا کر دے حدود حرم میں، تو بس انشاءاللہ اس کی تلافی کمی کی ہو جاتی ہے۔ جی جی دم تو ادا کر دیے تھے مفتی صاحب۔ جی اور بس ایک ادا سوال جو ہے کمی آئے یہ، گی اگر معافی ہوگی۔ ایسا ہونے کی وجہ سے، جی جی اور ایسا ہونے کی وجہ سے کیا ہے جو حج مبرور جو بولتے ہیں، مطلب میں کہیں سنا تھا کہ کنڈیشنز میں سے یہ بھی ہے کہ سارے مناسک سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر کچھ بھی چھوٹ گیا تو جو ہے حج مبرور کے قابل نہیں رہتا حج، بول کے سنا تھا، کوئی صحیح بات ہے کیا؟ یہ تھوڑا اس پہ جی بتائیے۔ ہاں، حج مبرور جبھی ہوتا ہے جب انسان حج کو سنت کے مطابق ادا کرے، جو احکامات ہیں ان احکامات کی پوری جو ہے تابع دار ہو کر اپنا جو ہے یہ حج کو ادا کرے۔ تو اگر سنت کے خلاف ادا کرے تو اس میں جو حج مبرور ہوتا ہے اسی کے بقدر اس میں کمی آتی ہے۔ اب یہاں جو ہوا چونکہ انجانے میں ہوا اور انسان کے ذہن میں سامنے اس کے نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی وقت انسان پوچھ لے تو یا پہلے سے پوچھ لے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خیر اب تو چونکہ غلطی سے ہوا تو انشاءاللہ انسان توبہ استغفار کر لے اور نیت کر لے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں بالکل۔ جی جی دم کروا دیا تو بس اس کا اور کچھ دم بھی کروا کوئی دے، کمی توبہ نہیں بھی کر رہے لے، گی۔ دونوں چیزیں کر لے اور نیت کر لے، انشاءاللہ آئندہ اللہ توفیق دے گا تو سنت کے مطابق حج کریں گے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب۔ یونس صاحب آپ کو انمیوٹ کر لیں، آپ پوچھ لیجئے۔ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو جناب آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، بہت رہنمائی کی آپ لوگوں نے حج کے درمیان ہم سب کی۔ ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ باقی تمام مناسک تو الحمدللہ بہت اچھے سے اور بہت آرام سے مکمل ہوئے، صرف حلق کرتے ہوئے ایسا ہوا کہ سر پہ ریزر سے کٹ لگ گیا سر،
تو اس سے کچھ جی تھوڑا سا خون بہا، تو اس کے حوالے سے پلیز جی رہنمائی فرمائیے کہ اس سلسلے میں کیا ہوگا. جزاک اللہ. خیر، حلق کرتے ہوئے تھوڑا سا خون بہا تو اس خون پہ کوئی مزید خون لازم نہیں آتا، کوئی دم لازم نہیں آتا، اس پہ کوئی جرمانہ لازم نہیں آتا. تو احرام کی حالت میں خون نکلنے سے کوئی جرمانہ یا کوئی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک زخم آپ کے آیا اللہ کے راستے میں، دین کی یعنی جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، اس پر آپ کو کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہے. جزاک اللہ حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سب ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے غلطی سے جو ہے وہ صابن سے وہاں ہاتھ دھو لیے تھے اور وہ آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے، آواز آپ کی جی مصعب اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ اب آ رہی ہے. جی جی مصعب ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے غلطی سے جو ہے وہ صابن سے ہاتھ دھو لیے تھے اور صابن وہ خوشبو والا صابن تھا، لیکن فوراً انہوں نے ہاتھ دھو لیے اس کے فوراً جیسے ان کو یاد آیا اسی لمحے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر غلطی سے صابن استعمال کر لیا تو اس کا صدقہ کر دے، 15 ریال تقریباً 10 ریال یا 15 ریال صدقہ کر دے، تو جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی. اچھا وہ سب ایک اور سوال تھا، یہ جو اکثر بال جو جب ہم نکالتے ہیں تو یہ بعض حضرات جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ صابن لگاتے ہیں وہ یا وہ جو ہے وہ شیمپو سا لگاتے ہیں اس بال کو اس طرح کرنے کے لیے، تو اس میں تو بعض اوقات خوشبو ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کا کیا مسئلہ ہوگا اگر اس کے ساتھ نائی نے یا اس نے یہ کام کیا ہے؟ اس میں بھی ایسے ہی ہے، حج ہو یا عمرہ دونوں میں جب حلق کا وقت آئے تو حلق کے وقت جو ہے بال میں پانی تو لگا سکتا ہے، یا اگر صابن ایسا ہے جس میں خوشبو نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خوشبو والا صابن ہے جس میں خوشبو آ رہی ہو تو ایسے صابن کے استعمال پہ اگر کسی نے لگا دیا، پہلے نائی سے کہہ دینا چاہیے کہ ایسا صابن مت لگاؤ، صابن سے ہمیں نہیں چاہیے، صرف پانی سے جو ہے. لیکن اگر پھر بھی اس نے لگا دیا تو صدقہ کرنا پڑے گا 15 ریال، ٹھیک تقریباً 15 ریال صدقہ کر دے. ٹھیک. رافع رشید صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے گا پلیز، ان میوٹ کر رہا ہوں میں آپ. جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا جی کہ جو طواف وداع ہے اس کا جو دو اس کی جو رکعات تھی وہ ہم نے عصر اور مغرب کے بیچ میں پڑھی تھی. تو وہ ہوا یوں تھا کہ جی ہمارے آپریٹر نے جب ہمیں پہنچایا تو وہاں پہ عصر کی جماعت کھڑی ہو رہی تھی، تو جماعت کی افضلیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے عصر کی جو نماز ہے وہ حرم میں جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اور مغرب تک رکنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہم نے آگے سفر کرنا تھا طائف کے لیے. تو ہمیں جو ہے وہ 2 رکعت بھی ادا کرنے تھے طواف کے، تو وہ میں نے عصر کی نماز کے بعد ادا کیے تھے. اس میں پوچھنا تھا کہ میری انفارمیشن کے مطابق یہ مکروہ ٹائم ہے، تو اس میں میرے پاس مجبوری بھی تھی، مجھے آگے پہنچنا ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا تھا، تو اس پر پوچھنا تھا کہ کیا معاملہ ہوگا، کوئی صدقہ دینا ہے مجھے یا یہ مکروہ کے ساتھ جو ہے وہ مکروہ وقت میں جو نماز پڑھی گئی وہ درست نہیں ہوئی. آپ کے ذمہ تھا کہ پھر مغرب میں اس کو دہرا لیتے، آپ ابھی بھی اس کو دہرا لیں، جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تب آپ یہ معتبر ہوگی. ابھی ہے کہ اس میں تاخیر میں کوئی جرمانہ تو آپ پر لازم نہیں آئے گا، لیکن آپ کا وہ طواف مکمل جب ہوگا جب ان رکعتوں کو دوبارہ پڑھ لیں. اچھا جی، تو وہ مطلب کہ میں اگر ابھی بھی پڑھ لوں تو اپنے گھر پہ میں پڑھ لوں تو ہو جائے اپنے گا؟ گھر پہ بھی پڑھ لیں، پھر دوبارہ کبھی حرم جانا ہو تو وہاں دوہرا بھی لیں تو بہتر ہے، لیکن فی الوقت آپ اس کو جہاں بھی ہو وہیں پڑھ لیں اس کو. اچھا، اور عام دنوں کے لیے بھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ عام جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے یہ 2 رکعت ادا نہ کریں. مکروہ وقت میں اس کو نہ پڑھیں، جب مکروہ وقت ختم ہو جائے پھر پڑھیں. اگر آپ نے عصر بعد طواف کیا ہے اور آپ کو عمرے کی سعی کرنا ہے تو سعی پہلے کر لیں مغرب سے، اور 2 رکعت پھر بعد میں پڑھ لیں مغرب کے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک سوال اور تھا جی مولانا، وہ یہ تھا کہ جب حلق کر رہے تھے تو ہمارا سلسلہ اس طرح بنا تھا آپریٹر میں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہلاک نہیں تھے جو افراد تھے، تو لوگ ایک دوسرے کا کر رہے تھے. تو اس میں معاملہ یہ تھا، میری نیت تھی حلق کرنے کی، لیکن میرے بال جو تھے وہ ڈائریکٹ ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ ایک میرے ساتھی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے اس کو مشین سے چھوٹے کریں گے پھر میں آپ کو اس کو ریزر لگاؤں. تو وہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ قصر کاؤنٹ ہوگا. میں نے کہا جی میری نیت تو حلق کی ہے، میں تب تک احرام کی پابندی میں ہوں جب تک میرا حلق کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اس میں یہ قصر کاؤنٹ ہوگا کہ حلق کاؤنٹ ہوگا؟ کیونکہ میں نے پہلے بال چھوٹے کروائے اور ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ ریزر لگوایا. جو حلق کے 2 درجے ہیں، پہلا درجہ تو اصل یہی ہے جو پہلی دفعہ ہی حلق کرائے اس کو حلق کا مکمل ثواب ملتا ہے. جو 2 دفعہ میں کرائے یعنی ایک پہلے قصر کرائے تو حلال تو وہ قصر سے ہو گیا، حلال تو وہ قصر سے ہو گیا، اس کا احرام تو ختم ہو گیا، تو اصولاً تو یہ قصر شمار ہوگا، لیکن چونکہ اس کی نیت حلق کی تھی اور اس کا حلق کا ارادہ تھا
اور تو انشاءاللہ حلق کی نیت پر اس کو ثواب میں، اور پھر اس نے جو ہے قصر کے بعد حلق کروا بھی لیا تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن مکمل ثواب اسی کو ملتا ہے جو پہلی دفعہ صحیح حلق کرا ہے۔ آپ کی مجبوری تھی تو آپ کو نیت کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ محمد شہباز صاحب سوال پوچھ لیجیے گا جی۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں جب طواف افاضہ کا ٹائم ملا تھا تو وہ ہمیں مغرب اور عشاء کا ٹائم ملا تھا جی، تو ہمیں واپس آتے ہوئے رات کا کافی پہر ہمارا مکہ ہمارا حرم کے پاس ہی گزر گیا، تو ہماری مجبوری تھی، ہمارے پاس صبح کا ٹائم نہیں تھا طواف افاضہ کا، اور اگلا اصل روز میں طواف افاضہ جو ہے وہ فرض ہے۔ جی آپ فرض کے لیے اگر رات میں بھی چلے گئے حرم ادا کرنے کے لیے اس فرض کو، تو آپ پر اس پہ کوئی کراہت بھی نہیں رہے گی، تو اب چونکہ فرض طواف میں آپ کو تاخیر ہو گئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ جی جی، السلام علیکم۔ جی مصعب، ایک سوال تھا آپ سے، ایک خاتون کے ساتھ مسائل تھے، ان کے ہسبینڈ نے کنکری مارنے سے پہلے جو ہے وہ طواف افادہ کر لیا جا کے تاکہ اس مسائل سے بچ جائیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ طواف افاضہ کس وقت کیا؟ 10 تاریخ صبح کو فجر بعد کیا یا پہلے ہی کر لیا انہوں نے؟ صبح صادق کے بعد انہوں نے کیا اور پھر آ کے کنکری ماری۔ ہاں چلیں، جب ان کے خاتون کے ساتھ مسائل تھے طواف تو ہو گیا۔ طواف میں یہ ہے کہ ترتیب سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر رمی سے پہلے کوئی طواف کر لے، خاص طور سے ان کی خواتین کے ساتھ مسائل ہیں، تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، مصعب ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے ٹیشو پیپر استعمال کیا ہے درمیان میں، اب اس کو کسی بھی تکلیف کی وجہ سے، تو ٹیشو پیپر کا استعمال جو ہے وہ کوئی ممنوع ہے، جائز ہے؟ ٹیشو پیپر سے استعمال کیا ہے، اس سے ہاتھ صاف کریں۔ ہاتھ صاف کیے ہیں یا کوئی جسم کا کوئی حصہ تھا جو صاف کیا ہے، بعض حضرات کو نزلہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہاتھ صاف کرنے میں تو ٹیشو پیپر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا کہ خوشبو والا نہ ہو۔ سب اگر خوشبو والا ٹیشو پیپر ہو، ایک تو خوشبو والے آتے ہیں بعض ریسٹورنٹس میں، بعض ہوٹلوں میں کھانے کے ساتھ ایسے آتے ہیں، ایئر لائن وغیرہ میں ملتے ہیں، تو ویب ٹیشو جو ہوتے ہیں خوشبو والے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ وہ استعمال کیا تو اس کا تو مسئلہ الگ ہے۔ البتہ عام نارمل ٹیشو استعمال کیا تو ہاتھ صاف کرنے میں ٹیشو کا کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح بدن کے کسی اور حصے میں، البتہ چہرے پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر چہرے پہ کیا ہے تو اس میں بھی صدقہ کر دے تو بہتر ہے۔ ٹھیک، مصعب یہ محمد شہباز صاحب، آپ کو میں انمیوٹ کروں گا انشاءاللہ، آپ سوال کر لیجئے۔ السلام علیکم، میرا دوسرا سوال یہ تھا میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے اگر ہم احرام کی حالت میں جو ہمارے داڑھی کے بال وغیرہ ارادی طور پہ ٹوٹے ہیں، تو ان کا بھی 15 ریال کے حساب سے کیا ایک ایک بال کا صدقہ ہوگا، یا ایک ہم ایک جنرل ایک ایوریج لگا لیں کہ 10 نہیں، بال اس میں یہ ہے کہ احرام کی حالت میں کچھ نہ کچھ بال ضرور گرتے ہیں، سر کے گرتے ہیں، داڑھی کے گرتے ہیں، وضو کرنے میں گر جاتے ہیں، تو یہ تھوڑے بہت جو بال ہوتے ہیں 10 بال 15-20 بال، ان سارے بالوں کا ایک صدقہ ادا کر دے حج کے بعد یا عمرے کے بعد 15 ریال کے حساب سے، تو بہتر ہوتا ہے۔ ہر حاجی کو ادا کر دینا چاہیے تاکہ جو کچھ بال گرے ہوں وہ ان کا کفارہ بن جائے، تو ایک صدقہ کافی ہے۔ دوسرا اس کا الٹرنیٹیو سوال یہ تھا کہ صدقہ جو کرنا ہے جیسے 15 ریال، وہ ایک ایک آدمی کو الگ الگ کرنا ہے، یا ہم ایک آدمی کو 100 ریال بھی دے سکتے ہیں، 6 صدقے اس میں کور ہو جائیں؟ یعنی آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ صدقہ 15 کے بجائے زیادہ دے دیں؟ نہیں، جیسے مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک میں ماسک کا مجھے ایک کفارہ دینا ہے، ایک میں بال کا کفارہ دینا ہے، یا میں نے کوئی صابن استعمال کیا، تو میرے پاس 3 صدقے ہیں، تو میں ایک ایک آدمی کو 15 ریال دوں، یا میں کسی ایک آدمی کو 60 ریال دے سکتا ہوں؟ دیکھیے، ماسک کا حساب الگ ہے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ بالوں کا جو صدقہ ہے، صابن کا صدقہ ہے، وہ آپ ملا کے بھی کسی ایک کو دے سکتے ہیں، دونوں۔ البتہ ماسک کا جو صدقہ ہے، جس طرح تفصیل بتائی گئی، اگر وہ ایک تھوڑے 2-3 گھنٹے کا ہے، ایک صدقہ ہے، تو وہ بھی ملا کے دے سکتے ہیں، لیکن وہ جو 6 مسکینوں والا ہے، اگر وقت زیادہ ہے، 9.5 گھنٹے 10 گھنٹے یا ایسے کے قریب، تو وہ صدقہ 6 مسکینوں کو دینا ہے، تو 6 الگ الگ مسکینوں کو دینا ہوگا وہ۔ جی ٹھیک ہے، سمجھ، جزاک اللہ، شکریہ۔ سرفراز جی، سرفراز فاروقی صاحب، اپنے آپ سوال پوچھ لیجیے گا جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزدلفہ کی رات کے حوالے سے میرا سوال تھا کہ ہم لوگ فجر کی نماز تک تو رکے تھے، لیکن اب پتہ چلا ہے شاید کہ ہمیں طلوع آفتاب تک رکنا تھا، تو کیا اس پہ دم ہوگا؟ ہم فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے چلے تھے اور اس کے بھی تقریباً 15 منٹ تو ہو گئے ہوں گے ہمیں گاڑی میں بیٹھ کے اور باہر نکلتے۔ فجر کی نماز جب وہاں پڑھ لی تو پھر دم کوئی نہیں رہا، باقی سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے نکلنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، یعنی تو سنت رہ گئی، لیکن آپ پر کوئی دم نہیں ہے، واجب تو آپ کا ادا ہو گیا۔ جب آپ نے فجر وہاں پڑھ لی تو آپ کا واجب ادا ہو گیا، آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مصعب ایک سوال تھا، ایک سوال مصعب یہ تھا کہ ایک صاحب نے میقات کے بعد اپنی نیت تبدیل کر لی آ کر، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نیت جو تبدیلی کی کس طرح کی؟ کون سی نیت پہلے کری تھی، بعد میں کس نیت میں تبدیل کی؟ جی مصعب تمتع کی نیت تھی، بعد میں افراد کر لی۔ تمتع کو اگر افراد میں بدلنا جائز نہیں ہے، تمتع صرف قران میں بدل سکتا ہے، افراد میں نہیں بدل سکتا۔ اگر تمتع کو افراد میں بدلا ہے تو پھر اس کے ذمے دم دینا پڑے گا۔ جو عمرے، چونکہ تمتع میں پہلے عمرے کی نیت ہوتی ہے، عمرہ چھوڑا انہوں نے، اس کا ایک دم ہے اور عمرہ قضا ہے، تو ان کے ذمے دو کام ہیں، ایک عمرہ دوبارہ کریں جا کے قضا کی نیت سے، اور ایک بکرا دم دے حدود حرم میں۔ ٹھیک مصعب، تو یعنی ایک دم بھی دے گا اور عمرہ قضا بھی کرے گا، اور وہ قضا کسی وقت بھی کر سکتا ہے؟ قضا کبھی بھی کر سکتا ہے، بس یہاں جلدی کر لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ ذمے پہ جو چیز ذمہ داری موجود ہے وہ ادا ہو جائے، لیکن کبھی بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک مصعب، شعیب اقبال صاحب آپ سوال پوچھ لیجئے گا۔ جی السلام علیکم جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ اپنی گائیڈنس کا۔ میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جی ہم لوگ ریاض سے گئے تھے حج کے لیے ڈرائیو کر کے، تو ہم لوگ طائف میں پہلے رکے تھے ایک رات، اور وہاں سے ہم نے جو میقات السلیل جس کو بولتے ہیں، ساحل جس کو بولتے ہیں، وہاں سے ہم نے پھر احرام باندھ کے ہم جدہ گئے تھے۔ میقات السیل الکبیر ہوتی ہے، قرن المنازل السیل الکبیر ہے۔ تو مگر جب ہم نکلے تھے تو عصر کی نماز ہو گئی تھی اور ہمیں پہنچنا تھا جدہ، تو ہم نے پھر عصر کی نماز پڑھ کے اور پھر نفل پڑھ لیے تھے عمرے کی نیت کے۔ جی تو یہ پہلا میرا سوال ہے، تو اس میں کوئی obviously وہ مکروہ وقت کہا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے دو رکعت جو پڑھی وہ عصر کی نماز کے بعد پڑھی احرام باندھنے کی؟ مطلب عصر کی نماز ہم نے خود نہیں پڑھی تھی، مگر عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو پہلے ہم نے نفل پڑھے اور پھر عصر کی نماز پڑھی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کراہت کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب آپ خود پڑھ چکے ہوں عصر کی نماز۔ اگر آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اگرچہ وقت ہو چکا ہو تو مکروہ وقت شروع نہیں ہوتا، تو عصر کا جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے آپ کی اپنی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دو رکعت پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی وہ دو رکعت بالکل ادا ہو گئی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دو نفل پڑھے ہوں تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ دو نفل غلط پڑھے، اس کو ضرورت نہیں تھی، وہ خالی فرض پڑھ کے نیت کر لیتا کافی تھا اس کے لیے۔ اب اس نے جو دو نفل پڑھے ان دو نفل کو دوبارہ اس کو اعادہ کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جیسا آپ نے ایک پہلے بھی ریلیٹڈ سوال آیا تھا، 11 ذی الحج کو ہم لوگ حرم گئے تھے اور ہم نے عشاء کی نماز حرم میں پڑھی تھی، اور عشاء کی نماز کے بعد ہم نے طواف کیا تھا، تو تقریباً رات 10 بجے کے قریب ہم نکل آئے تھے حرم سے، مطلب جو بس کا پروسیس تھا اس میں گھنٹہ لگتا ہے، تو ہم تقریباً 11:15 ایسے پہنچ گئے تھے مینا رات کو، تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا، مطلب پوری رات ہم نے مینا میں نہیں گزاری؟ دم تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ آپ فرض طواف کرنے گئے تھے یا نفل طواف کرنے گئے تھے؟ نہیں، نفل طواف کرنے گئے تھے۔ ہاں تو بس یہ کراہت تھی، اس میں کراہت ہوئی، لیکن اب یہ ہے کہ 11 بجے آدھی رات سے زیادہ اگر انسان گزار لے مینا میں تب بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ جی جی تقریباً 11:15 ہم پہنچ گئے تھے، 10 بجے کے قریب نکل گئے تھے حرم سے اور 11:15 پہنچ گئے تھے۔ ہاں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی سنت ادا ہو گئی ہوگی، یعنی دم تو کوئی جرمانہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ جی سر، ایک لاسٹ کوشچن سر، وہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو مزدلفہ سے گئے ہیں تو دم اس پہ لازم ہوگا، تو ہمیں فورس کیا گیا تھا، ہم نے کافی کوشش کی، ہمارا جو گروپ تھا وہ منہاج کے نام سے تھا۔ جی وہ صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اکثر معلموں نے ایسے ہی کیا، اکثر معلموں نے اصرار کیا، بہت زیادہ حاجیوں کو کہا نہیں جانا ضروری ہے، البتہ کچھ حاجیوں نے ہمت کر کے کہا بھائی ہم تو نہیں جاتے، چونکہ اگر آپ منع کر دیں تو آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، ان کو اختیار میں نہیں ہے کچھ کرنا، نہ
قانون کے تحت ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی حاجی کو سزا دیں یا کسی حاجی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں، یہی نہیں کر سکتے وہ. تو وہ چھوڑ کے اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، بس اتنا ہی ہوتا. اگر آپ ان سے منع کر دیتے سختی کے ساتھ تو بس اتنا ہوتا کہ آپ کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ. جی تو اس میں پھر دم واجب ہو جائے گا ہم پر کیونکہ ہمیں فورس پھر کیا بھی گیا تھا یا پھر بھی آپ کے ذمہ دم رہے گا، ان کے فورس کرنے سے اس میں دم معاف نہیں ہوگا. فورس اصل میں فورس ایک تو یہ ہوتا ہے دھمکی دی جائے، تو یہاں کوئی دھمکی کی بات نہیں تھی. یہاں اتنی نہیں ہے کہ جانا ضروری ہے آپ کو، حکومت کی طرف سے ہمیں سختی ہے، یہ ہے وہ ہے، بس اتنا ہے. کوئی دھمکی ومکی کی بات نہیں تھی یہاں. کوئی آپ کو جی جی ویسے نہیں یوں انہوں نے بھی. یہ کہا تھا کہ آپ ابھی نہیں جاؤ گے تو آپ صبح واک کر کے جانا ہوگا، بس نہیں ہاں اویلیبل. تو آپ فجر میں پیدل چلے جاتے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. بہت سے حاجی پیدل جاتے، عورتوں کو بھیج دیتے جن کے ساتھ خواتین تھی، خواتین کو بس تو خیمے جا رہی تھی، خواتین جا کے خیموں میں اتر جاتی ہیں اپنے. باقی مرد حضرات رک جاتے، پیدل چلے جاتے. بہت سے لوگ ایسے کیا پیدل گئے، لیکن اکثر لوگوں کو صبح بس مل گئی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس میں ہمیں دم دینا پڑے گا، حدود حرم میں ہی دم دینا ہوگا. جی حدود حرم میں دم دینا ہوگا. تو اس کا بھی کیا پروسیس ہے، کچھ معلوم ہے کس طرح کرنا ہوگا اس کو، ہمیں کسی سے کہنا ہوگا دم یا تو آپ آن یہ لائن جو بھی لے سکتے ہیں. آن لائن جو دم کا سرکاری نظام ہے اباحی ویب سائٹ پہ، اس پہ دم کو عربی میں فدیہ کہتے ہیں. اس میں تو اگر اس کے ذریعے لیں تو فدیہ، اگر کوئی اور معتبر ساتھی کے ذریعے کرانا چاہے تو بھی آپ کو اختیار ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. تھینک یو ویری مچ، بہت جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. جی مصعب ایک اب آگے سوال لے رہا ہوں. اسلم حسین صاحب جی انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال کر لیجئے. اسلم حسین صاحب، اسلم حسین صاحب سوال پوچھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پہلے بات تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں نے بہت آپ کے سیشن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور حج کے بارے میں کیسے ادا کی جاتی ہے، کیا کیا سیشن میں بہت سارے میں سیکھا. بہت بہت جزاک اللہ. اور ایک میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ میں طواف کرتے وقت یہ جو سیدھے ہاتھ کا جو کھندا رہتا ہے انہیں کھلا رکھنا بھول گیا تھا میں، اس کا کیا ہے؟ اس کو اتباع کہتے ہیں. اتباع اس طواف سنت ہوتا ہے جس کے بعد سعی کی جائے. اگر طواف کے بعد سعی باقی ہے تو اس میں کندھا کھولنا سنت ہے. یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر کوئی اس سنت کو بھول گیا تو اس سے کوئی جرمانہ لازم نہیں آتا، البتہ اس سنت کا ثواب رہ جاتا ہے. تو طواف تو آپ کا ادا ہو گیا، طواف میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کو ایک سنت اگر آپ کی صحیح اس کے بعد کی تو ایک سنت آپ کی رہ گئی بس. اچھا اچھا. میرے کو یہ واپسی میں جب میں حج کے طواف وداعی کے بعد جب واپسی ہو رہا تھا جب یاد آیا تھا میرے کو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا طواف تو ہو گیا. اچھا. یہ آپ کی طواف زیارہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں طواف زیارت اور طواف وداعی دو طوافیں بھی میں نے بھول گیا. نہیں طواف وداع میں تو کپڑوں میں ہوتے ہیں، اس میں تو کندھا کھولنے کا سوال ہی نہیں ہے. وداع میں تو سوری طواف زیارت میں زیارہ میں ہوتا ہے، جس میں جو اگر صحیح باقی ہے تو زیارہ میں کندھا کھولتے ہیں. بہرحال اگر کسی کے احرام کی حالت میں ہے، کیونکہ زیارہ میں بھی اکثر لوگ احرام کھولنے کے بعد کیا جاتا ہے، تو زیارہ جب احرام کھولنے کے بعد کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کندھا کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کندھا کھولنے کا مسئلہ ہی چونکہ زیارہ کا مسنون وقت جو ہوتا ہے، کنکری مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، پھر حلق کر کے احرام کھول کے جا کے زیارہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جب احرام کھل گیا تو اب کندھا کھولنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہی تھوڑا ڈاؤٹ تھا مجھ میں. اور ایک دوسرا سوال یہ ہے مولانا، ہم لوگ کو ہمارے حج آپریٹر نے مزدلفہ سے رات میں 2 بجے واپسی کی ہے مینا کو، اس کا کیا ہے؟ اس کا تو بتایا نا ابھی کہ 2 بجے جو فجر سے پہلے چلا گیا. فجر جو ہے مزدلفہ کے میدان میں فجر کا وقت موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، تو جس نے وہاں فجر کی نماز پڑھی تو اس کا وقوف ادا ہو گیا واجب. اور جو فجر سے پہلے چلا گیا تو مردوں پر دم آتا ہے، عورتوں پہ دم نہیں آتا. اس کے ساتھ اگر کوئی خواتین تھی تو ان پر دم نہیں ہے، صرف مردوں پر دم ہے. تو مرد حضراتوں کو اپنا دم ادا کرنا ہوگا. تو دم ہم لوگ حدود حرم میں ادھر ہی دینا. اچھا حدود حرم میں. تو ابھی تو ہم لوگ ادھر آپ مولانا ہمارے مقام پہ ابھی کیسے دینا ادھر دم؟ آپ آن لائن بھی دے سکتے ہیں. آن لائن جو سرکاری اضاحی کی ویب سائٹ ہے، راجی بینک والوں کی، بینک الاسلامی کی جو ہے ویب سائٹ، اس پہ جا کے فدیہ کے نام سے دم ہوتا ہے، تو وہ بھی دے سکتے ہیں. یا اگر آپ خود حدود حرم میں عمرے کے لیے جائیں تو عمرے پہ جا کے آپ دم دے دیں، یا آپ کا کوئی معتبر قابل اعتبار ساتھی ہو جو بکر بکر کے حدود حرم میں تقسیم کر دے تو اس سے بھی کروا سکتے ہیں آپ. مولانا اور ایک یہ چھوٹا ایک سوال ہے، میرے چاچا ہے ساتھ میں تھے، وہ ان کا جو کنکری مارنے سے پہلے قربانی کا میسج آ گیا تھا. وہ کون سا حج کر رہے تھے؟ کہ حج تمتع.
وہ بڑی عمر کے ہیں؟ उनकी उम्र है 34 साल, 34 या 35 लगभग यही रहती है। हाँ तो जवान है अभी तो बहरहाल वो रमी से पहले, कुर्बानी से पहले मैसेज आ गया उनका। हाँ, रमी से पहले नहीं, उनका रमी से पहले, यानी रमी से पहले मैसेज आ गया, तो रमी उन्होंने ताखीर क्यों करी? रमी कब रमी की उन्होंने? वो उतना जहन में नहीं था शायद उनके, वो लोग मुजदलिफा से फजर के बाद वापस आए, उसके बाद यहाँ पे मीना में रुके, उनके हज ऑपरेटर में ले जाने के लिए देरी की है, वो लोग देरी किए मालूम नहीं, तो कंकरी रमी करने से पहले उनको कि कुर्बानी का मैसेज आ गया था, वो चकबी करने। बहरहाल तो ये इसमें मामला तरतीब का है, तो तरतीब से जो है ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वाजिब होती है। इमाम साहब के यहाँ तरतीब आगे पीछे हो जाए तो इस पे दम आता है, लेकिन अगर उन्हीं ने वक्त पे जाने की कोशिश की और उनकी कोशिश के बावजूद वो न जा सके या मुअल्लिम की तरफ से इजाजत नहीं मिली, तो इस सूरत में जो है यानी उनकी कोशिश के बावजूद जो है वो वक्त पे रमी ना हो सकी, तो उस सूरत में गुंजाइश है अगर न दम न भी दें तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर उनकी तरफ से कोताही थी तो फिर दम दे देना बेहतर है, यानी उन्होंने फिक्र नहीं की और जाने का एहतिमाम नहीं किया ताकि वह रमी जो है जल्दी हो जाए, ये कुर्बानी से पहले हो जाए, तो उस सूरत में एहतियात इसी में है कि दम दे दे। अच्छा, अगर वो भूल चुके हैं तो अगर भूल गए, अगर इसमें अगर तो दम देने में एहतियात है, अगर न दे सके तो इसमें गुंजाइश हो सकती है दम में। ये तरतीब का जो मामला है ये मुख्तलफ फी है, इमाम साहब के इसमें दम आता है, अलबत्ता आजकल के हालात में बाद उलमा ने इसमें रियायत की है, तो अगर दे सकते हैं तो देना बेहतर है, और अगर न दे सके तो इंशाल्लाह इसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है। और मौलाना का आखिरी सवाल ये है, मौलाना अगर हज के दौरान जो भी अरकान करने में कुछ गलती हुई या मालूम नहीं हुआ तो इसका क्या है, कुछ सदका देना या कैसा? नहीं, असल में अरकान जो है वो तो फराइज होते हैं, हाँ, अलबत्ता वाजिबात जो हैं वो भी जरूरी होते हैं। अब गलती कमी हो- बेशी हुई, क्या कमी बेशी हुई आप कुछ अंदाजा बताएं। वैसे सदका इंसान तो फिर भी कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, 40-50 रियाल ऐसे भी दे देना चाहिए, ताकि जो कुछ छोटी मोटी गलतियां हो, साबुन कभी इस्तेमाल कर लिया, कभी चेहरे पे कपड़ा ढक लिया रात में सोते वक्त, कभी इस तरह की छोटी मोटी गलतियां, बाल गिर गए, तो इसका 15 रियाल कम से कम 30 रियाल या 45-50 दे दे तो अच्छी बात है, बेहतर है। अगर कोई बड़ी गलती है, याद है वाजिबात में या ऐसी गलतियों में कोई बड़ी गलती की है, तो उसका जो है साफ बता के पूछ ले कि मुझसे इस तरह की गलती हुई, तो उसका क्या बनता है तो बता दिया जाएगा। नहीं, बस दो एक ही था, एक मुजदलिफा का था वो तो याद है मुझे, और दूसरा कुछ भूल चुका हूँ उसके लिए बोला था। तो सदका कहीं भी दे सकते हैं मौलाना? हाँ दे दे आप, सदक़े में कोई जगह की पाबंदी नहीं है सर, दम में हुदूद हरम की पाबंदी होती है, सदक़े के लिए हुदूद हरम की पाबंदी नहीं होती। आप अपने वतन में भी दे सकते हैं, जहाँ रहते हैं, रियाद, जद्दा, दम्माम, कहीं भी दे सकते हैं। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल का जवाब देने के लिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको सेहत आफियत अता फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह। जी फखरे आलम साहब सवाल कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, हमें आर्जिल हज को ले जाया गया था, बिल्कुल आखिरी ग्रुप था, तो हम देर से पहुंचे थे। मैंने हज तमत्तो करना था, तो हमने वहाँ पे हज तमत्तो किया और हरम से डायरेक्ट ही ऑपरेटर ने हमें लेके जाना था मीना के लिए। तो जब हमने वापस यानी बाल काटने थे उम्रे के बाद, तो वहाँ पे उन्होंने 1-2 कैंचियां रखी थी, वहाँ पे लोग एक दूसरे के बाल काट रहे थे। यानी मैंने अपने दोस्त के, मेरे दोस्त ने मेरे सिर्फ 4 साइड से जरूरत के मुताबिक, क्योंकि हमने फिर दोबारा ihram चेंज करके मीना की नियत करनी थी। तो इसमें कोई मसला तो नहीं है, यानी एक दूसरे के अगर हम बाल काट लें? देखिए, अगर हलक का कसर का वक्त आ जाए तो एक दूसरे के बाल तो काट सकते हैं, लेकिन ये जो 4-5 बाल काटते हैं ना, ये तरीका गलत है। ये तो चूंकि अभी आपने ihram तो उतारा था उसके बाद या नहीं उतारा? हाँ जी हाँ, जब बाल काटने के बाद हमने वहाँ पे हमाम में ihram चेंज कर लिया था और मीना की नियत कर ली थी। ये 8 ज़िलहज की बात है। ihram चेंज करे, ihram उतार के आपने दूसरे कपड़े पहने या फिर ihram उतार के दूसरा ihram पहन लिया? ihram उतार के दूसरा ihram पहन लिया। हाँ तो फिर तो आप पर जुर्माना नहीं आया, लेकिन जिस तरह आपने बाल काटे आप लोगों ने, ये तो गलत थी। इसको ना कसर कहते हैं ना हलक। कसर के जो है शरीयत में ज़ाब्ते हैं, उसूल है। चौथाई सर का तो वाजिब होता है, वरना उसूलन जो है पूरे सर का वाजिब है, ताकि इंसान जो है सुन्नत के मुताबिक उसका हलक या कसर हो जाए। तो 4-5 जगह से निकालना ये गलत तरीका है, इसकी गलती हुई आप पर, लेकिन आपने चूंकि ihram नहीं खोला तो इसलिए जुर्माना नहीं। ihram खोल के दूसरा ihram पहन लिया, कपड़े नहीं पहने, तो आप पर जुर्माना नहीं है। अगर किसी ने इसी तरह कैंची से चंद जगहों से बाल निकाल के उम्रे में या हज में उसने ये गलती की और फिर कपड़े ihram उतार दिया, तो फिर उसको दम भी देना पड़ता है।
تو آپ پر تو ابھی خیر جرمانہ نہیں ہے، لیکن جو چھوڑے بال جو 4-5 جگہ سے کاٹے یہ کام غلط کیا بس. ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت جو ایک قاری صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر 4 سائڈ سے ہی کاٹ لیں تو ٹھیک ہے، احرام چینج کر لیں یہیں سے. ہاں یہ تو سب لوگوں نے آج کل اپنی طرف سے بنا لیا ہے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں 4-5 جگہ سے کاٹنے کا. جی ہاں کیونکہ ہمارے پاس باقی ٹائم نہیں تھا کہ ہم باہر جائیں، کوئی حمام وغیرہ والا ڈھونڈے، کوئی بھی نہیں تھا. خیر آپ پر ابھی چونکہ آپ نے احرام نہیں کھولا تو اس لیے آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہے. اگر احرام کھولتے تو پھر مشکل تھی آپ کے لیے. جی ہاں، یعنی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یعنی جو بال کاٹنے والا ہو اس کا بھی احرام اترا ہوا ہو. یہ ٹھیک ہے؟ نہیں یہ ضروری نہیں ہے. اگر اس کا بھی صحیح ہو چکی ہے، اس کا بھی حلق کا وقت آ گیا ہے تو ایک دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں. اگر اس کی صحیح باقی ہو، اس سے پہلے کاٹے گا تو پھر مسئلہ ہے، جرمانہ آئے گا اس پر. لیکن جب صحیح ہو گئی اس کو خود اپنے بھی بال کاٹ سکتا ہے، اپنے ساتھی کے بھی کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب بال کاٹنے کا وقت آ جائے حلق کرنے کا یا قصر کرنے کا تو پھر اپنے عورت جیسے عمرہ کر لیا اب اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے تو کوئی جرمانہ نہیں آئے گا اس پر. اچھا ٹھیک ہے. شکریہ جی، شکریہ، بہت شکریہ. سب اسی حوالے سے ایک سوال تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے مینا میں جا کے انہوں نے بال کاٹے ہیں کیونکہ کوئی بال کاٹنے والا اویلیبل نہیں تھا مکہ کی حرم کے پاس، تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بال جو ہیں عمرے کے یا حج کے حدود حرم میں کاٹنا ہوتے ہیں تو مینا بھی حدود حرم میں ہے، مکہ بھی. مکے میں حرم کے پاس کاٹنا افضل ہوتا ہے. اگر وہاں نہیں کاٹ سکے تمتع والے تو مینا میں جا کے کاٹ لیے تو ان پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، چونکہ مینا بھی حدود حرم کے اندر ہی ہے. ٹھیک. مصعب ایک سوال اور لے رہا ہوں. یہ اسلم حسین صاحب ہیں جی، انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ سوال پوچھ لیجیے. مولانا میرا سوال ہو گیا مولانا میرا ہو گیا. ٹھیک. آپ میوٹ کر لیجیے گا جی اپنے آپ کو. محمد شہباز صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ ہمیں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز وہ کوئی غیر حاجی صاحب نے پڑھائی تھی، تو اس حساب سے تو ان کا مغرب کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور ہم عشاء میں پڑھی تھی نماز، تو کیا ہمیں وہ نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی؟ ہاں اگر وہ غیر حاجی صاحب تھے اور عشاء کے وقت میں جب انہوں نے پڑھائی ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس مغرب کو، اور عشاء تو خیر وقت میں ہوئی لیکن مغرب سے پہلے چونکہ مغرب معتبر نہیں ہوئی تو آپ ان نمازوں کو دہرا لیں. جزاک اللہ، شکریہ. عفان بیگ صاحب سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال بیسکلی رمی اور قربانی کی ترتیب کے حوالے سے، اور دوست نے بھی ابھی آپ سے سوال کیا تھا، تو وہ یہ کہ ہم لوگ تقریباً نکلے تھے کوئی 8:30 بجے یا 8:45 بجے کے قریب مینا سے رمی کے لیے، اور 8:40 پر ہمیں یہ میسج آ گیا تھا کہ میری اور میری بیگم کی جو قربانی تھی وہ ہو گئی ہے اداہی میں. تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ ہمیں دم دینا پڑے گا؟ آپ جب نکلے آپ لوگ دیر سے پہنچے تھے مینا یا اسی وقت پہنچے تھے مینا؟ نہیں راستے میں تھے جب ہمیں میسج آیا. نہیں آپ رمی کے راستے میں تھے نا، لیکن رمی آپ 8 بجے گئے، مینا کب پہنچے تھے آپ لوگ مزدلفہ سے؟ وہ ہم پہنچ گئے تھے فجر سے پہلے. فجر کی نماز ہم نے مینا میں پڑھی تھی، اس کا تو دم میں دے رہا ہوں الگ سے، بلکہ دے دیا ہوگا میرے دوست نے. لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ابھی ارائز ہوا ہے تو جب آپ مینا پہنچ گئے تھے تو سورج نکلنے کے بعد نکلنا تھا نا آپ کو، تاخیر سے کیوں نکلے آپ؟ وہ مولوی صاحب اور بھی دوست نکلے تھے، اس میں سو گئے، جو بھی کہہ لیں آپ اس میں، تو اس پہ دم ہوگا ہمارے پہ. ہاں تو اس میں احتیاط یہ ہے، احتیاط کا پہلو یہ ہے رمی میں کہ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے اور اپنی طرف سے اگر کوتاہی ہو جائے سونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، تو دم دینے میں احتیاط ہے. اگر گنجائش نہ ہو تو جب کبھی بھی ہو جائے تو دے دیں، لیکن دم دینے میں اگر آپ کا اختیار نہیں ہے، پہنچے ہی دیر سے پھر بھی قربانی ہو گئی تو نہ دے سکے انسان، کوئی بات نہیں. لیکن آپ تو آ گئے تھے جلدی. اختیار ہمارے ہاتھ میں تھا، اختیار ہمارے ہاتھ میں تھا. جی ہاں دم دینے میں احتیاط ہے. اچھا چل، بہت شکریہ. السلام علیکم. جی مصعب میں اگلا سوال لے رہا ہوں. ڈاکٹر اعجاز روا صاحب. ڈاکٹر اعجاز صاحب سوال پوچھ لیجیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب میرا ایک چھوٹا سوال ہے، جو ہم یہ دم دیں گے اداہی میں،
इसमें आपने बोला इसको फिदिया हमको सिलेक्ट कर रहा है, ये दम वही हर हुदूद हरम में ही होता है? क्योंकि जी हाँ, जब आप फिदिया सेलेक्ट करेंगे तो हुदूद हरम में होगा, क्योंकि दम उनके यहाँ शुरू थे, उसमें उضحیہ है और कई सदका है, कई चीजें हैं, तो उضحیہ सदका की वो पाबंद नहीं होते, लेकिन ये दम जिसको फिदिया कहते हैं और हदी जो कुर्बानी होती है हज वाली, तो वो हुदूद हरम में ही करते हैं वो, तो इसमें आपका अदा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बस जी शुक्रिया, बस यही पूछना था। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरफराज फारूकी साहब सवाल पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि हमें जो गैदरिंग पॉइंट था हमारा, हमें उसमें 8 ज़िलहज को सुबह में 6 बजे पहुंचना था, तो जिसकी वजह से जब हम तवाफ करके वापस पहुंचे तो हमारी ज़ुहर हरम में ही हो गई थी। तो हमने 5 नमाजें ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा नहीं पढ़ी और फजर नहीं पढ़ी, ज़ुहर हमारी हरम में हुई थी। इस सिलसिले में वजाहत करना चाहिए। यानी आपने मिना में 5 की जगह 4 नमाजें पढ़ी? जी बिल्कुल। हाँ, तो आपकी एक सुन्नत रह गई, उसपे कोई जुर्माना आप पर नहीं है, बस एक सुन्नत का सवाब कम हो गया और कोई ऐसा मसला नहीं है आपके लिए। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जब हमें पहुंचना था, हमें पता नहीं था कि हम किस वक्त पहुंचेंगे, तो हज तमत्तो करेंगे, हज किरान करेंगे। तो उस वक्त जो नियत थी वो यही थी कि हज तमत्तो का मौका मिलेगा तो हज तमत्तो कर लेंगे, नहीं तो हज किरान कर लेंगे। तो क्योंकि इतने लेट हो गए थे, हज तमत्तो नहीं कर सके, तो हमने हज किरान ही किया। तो क्या नियत के हवाले से कुछ इसमें हम पे दाम या कोई सदका आएगा? फिर आपने किरान में क्या किया, उम्रा किया पहले हज से? जी बिल्कुल। तवाफ और सही की, फिर तवाफ ज़ियारा के बाद सही करी? जी बिल्कुल की थी। यानी एक उम्रे के बाद भी सही कर ली, तवाफ ज़ियारा के बाद भी सही कर ली, तो खैर इसमें दम नहीं है। तमत्तो या किरान की नियत की, फिर किरान कर लिया, दम नहीं है। लेकिन अगर तमत्तो करते तब मसला हो सकता था, किरान तमत्तो में नहीं बदल सकता, तमत्तो किरान में बदल सकता है। एक आपने हज की नियत कंफर्म कर ली, अभी एक किरान कहता है बाद में किया, तो इसमें दम नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। जी। फरीदुद्दीन साहब सवाल कर लीजिएगा प्लीज। फरीदुद्दीन साहब सवाल कर लीजिए। हेलो हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मैं मुज़्दलिफ़ा से फजर से पहले निकल गया, क्योंकि वो प्रेशर कर रहे थे, लेडीज के साथ में फैमिली थी मेरी, और एजेंसी वाले निकलो बोल रहे थे जल्दी फैमिलीज को, तो उनके साथ हम लोग निकल गए थे फजर से 1 घंटा पहले। जी, तो इसका क्या मसला है? इसकी तो वजाहत हम कर चुके हैं जी, मैं लेट फजर आया का था। वकूफ वाजिब है, अगर किसी ने वाजिबी अदा नहीं किया तो उस पर दम आता है, तो आप पर दम आएगा, मर्द पर, औरत पे इसमें दम नहीं आता। औरतों पर वकूफ वाजिब नहीं होता मुज़दलिफ़ा का, मर्दों पर वाजिब होता है, तो आपको अपना दम देना होगा, अपनी अहलिया का दम नहीं देना है। जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। जी अथर शेख साहब सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह दोबारा मौका देने का उमर साहब। मुझे सिर्फ पूछना ये था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तवाफुल ज़ियारा किया, हम जब हरम पहुंचे तो असर की नमाज हो चुकी थी। सवाल मेरे ख्याल से आप जवाब दे चुके हैं, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए चाह रहा था। जब हम तवाफुल ज़ियारा के लिए पहुंचे तो असर हो चुकी थी, हमने हरम में अपनी असर की नमाज पढ़ी, उसके बाद हमने तवाफ किया, ये मकरू वक्त का टाइम शुरू हो गया था और हमने तवाफ खत्म करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़े हैं। 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद हमने दोबारा नफली तवाफ की नीयत ये सोच के की, क्योंकि हमें अपने हज ऑपरेटर की तरफ से कुछ ग्रे एरिया था, पता नहीं चला था कि तवाफुल विदा के लिए हम आ पाएंगे या नहीं। हमने उस वक्त अपने तौर पे सबसे पता किया था, तो सबने ये कहा था कि इस वक्त आप नफली तवाफ की नियत कर लें, अगर आपको मौका नहीं मिला तवाफुल विदा का तो आपका ये उसका बदल हो सकता है। लेकिन हमें 12 को अल्हम्दुलिल्लाह तवाफुल विदा का भी मौका मिला। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि तवाफुल ज़ियारा का जो असर और मगरिब के बीच में हमने नफिल पढ़े, अब वो हम घर में नफिल अदा कर सकते हैं? हमें नफिल दोबारा हाँ, अदा तो जो करने नफिल होंगे? आपने अदा किए थे वो मुतबर नहीं हुए, उसको आप दोहरा लें भी। अगर कभी दोबारा हरम जाना हो तो वहां जाके फिर दोहरा लें, अभी आप उसको दोहरा लें घर ही पे, ठीक, तो दोहरा के फिर दोबारा जब जाना हो तो वहां भी दोहरा लीजिएगा। चलें। और जो हमने नफली तवाफ किया था वो मगरिब के बाद उसके नफिल पड़े थे, बहरहाल उसके बाद 12 को हमने तवाफुल विदा जो किया
وہ بھی ہمیں اتفاق سے عصر کے وقت ہی سیم اسی ٹائم میں موقع ملا، تو طواف الوداع کے بھی ہمیں نفل اسی طرح ادا کرنے ہوں گے؟ جی ہاں، اس طواف الوداع کے بھی نفل اسی طرح آپ کو دہرانا ہوں گے، تو دو دو کر کے ہم ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔ سیکنڈلی میرا اسی سے تعلق ایک ہے کہ جب ہم اپنا نفلی طواف کر رہے تھے تو کیا نفلی طواف اپنے والدین جو زندہ ہو حیات ہوں ان کے نام سے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ان نفلی کے طواف تو لیے کسی کے نام سے بھی آپ کر سکتے ہیں، البتہ وہاں آپ چونکہ ودا کے نام سے کر رہے تھے تو ودا کے تاکہ ودا کے بدل ہو جائے تو وہاں تو اپنا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے عام حالات میں نفلی طواف جس کے نہیں، نام نفلی طواف حضرت نفلی طواف یہ میں نے 11 کو الگ سے کیا ہے، وہ جو میں آپ کو جو رد و بدل اس کا کہہ رہا تھا وہ تو 10 تاریخ کو کیا تھا، یہ اچھا 11 11 تاریخ کو کو آپ نے نفلی۔ الگ سے کیا ہے، وہ کسی کے جی نام سے کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ اور ایک آخری سوال بس اس میں رہنمائی فرمائیے گا، آپ نے ابھی بتایا کہ داڑھی کے بال وضو کرتے وقت گر جاتے ہیں، یا جس طرح کسی حاجی نے کوئی پر خوشبو والی چیز لگا لی یا ماسک پہنا رہا، تو اس سب کا کلیکٹیولی 15 ریال آخر وقت میں دیا جا سکتا ہے، یا ان 3 چیزوں کا 15 ریال ایک حاجی دے کلیکٹیو؟ نہیں، یہ تو داڑھی اور چہرے وغیرہ کے جو بال گر گئے ان بالوں کا تمام ہے، چونکہ جو بال گرتے ہیں ٹوٹل 15 بال ہوں گے، 20 بال 25 بال، تو ان سارے بالوں کا صرف 15 ریال کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس داڑھی اگر مجھے گمان ہے کہ میرے وضو کرتے ہوئے ایک بال گرا اور میں نے ماسک کچھ دیر کے لیے پہنا اور میں نے شاید ماسک صابن کا سے تو دھو الگ لیا، دیکھیے، ماسک کا صدقہ الگ ہوتا ہے، بالوں کا صدقہ الگ ہوتا ہے، دونوں بس الگ لگ سکتے ہیں۔ چلے، یعنی مطلب بہتر ہے کہ میں پھر اگر 15 45 ریال 3 چیزوں کے اگر میرا گمان ہے تو میں دے سکتا ہوں، جی ہاں، ایسا ہی ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ چلیں، جزاک اللہ حضرت، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری سوال ہے بس، ایس ایم پاشا صاحب سوال پوچھ لیجیے۔ مفتی صاحب شکریہ آپ کا بہت بہت جو دوبارہ مجھے چانس ملا ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ میں نے حلق کروانے کے بعد میں طواف زیارہ کیا اور مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے اپنا سیدھا کھانا کھلا رکھا تھا یا نہیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ میرا تو مطلب احرام اتر چکا تھا حلق کرانے کے بعد، اس کے بعد میں نے طواف زیارہ کیا تھا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا کپڑے بدلنے کا، تو میں نے احرام میں ہی طواف زیارہ کیا تھا۔ طواف زیارہ آپ کا ادا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جزاک اللہ خیر۔ بس آپ کا احرام تو ختم ہو چکا تھا، اگر آپ نے احرام کی چادروں میں کر بھی لیا تو ادا ہو گیا۔ مصعب ایک سوال یہ تھی، یہ سارے سوال تو ہو چکے ہیں، کسی شخص کا اگر درمیان میں کوئی ناخن ٹوٹ گیا ہو اور سفر کے اندر، تو اس سے احرام کی حالت میں تو کوئی دم یا کوئی صدقہ تو واجب نہیں ہوگا اس میں؟ ناخن اگر کسی وجہ سے توڑ دیا ہے، ویسے پیش آئی ضرورت جی تو اس کا صدقہ کر دے، ایک ناخن یا 2 ناخن ہیں تو صدقہ کر دے۔ ٹھیک۔ مصعب ایک سوال ابھی اس درمیان میں ایک سوال واٹس ایپ پہ آیا تھا کہ ایک صاحب نے جو ہے کوئی احرام کی حالت میں ہم مزدلفہ یا منی میں کہیں کوئی جانور مار دیا، چھوٹا کیڑا مکوڑا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ کیڑے جو عام طور پر نقصان دینے والے ہوتے ہیں، تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، جیسے لال بیگیا ہے یا اسی طرح سانپ ہیں، بچھو ہیں، تو اس کو مارنے میں کوئی جزا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو مارا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، بس وہ سب یہی سوالات تھے آپ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ کوئی اختتامی بات دعا کروا دیں بس پھر انشاءاللہ۔ سوالات پورے ہو گئے؟ جی مفتی صاحب سوالات پورے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حج مبرور کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے ان تعود زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، کہ تم جب حج سے واپس ہو اس حال میں واپس ہو کہ تمہارا دل جو ہے، تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی ہو، دنیا کی خواہش، دنیا کی محبت نکل چکی ہو، آخرت کی فکر لاحق ہو چکی ہو۔ تو ہمارے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے تو سمجھے کہ ہمارا حج تو قبول ہو گیا۔ اگر یہ چیز، یہ تبدیلی ہمارے اندر محسوس نہیں ہوتی تو اپنے فکر کو بدلیں، اپنے سوچ کو بدلیں، تاکہ ہمارا حج جو ہم نے اتنی محنت سے کیا، اس میں اتنا وقت لگایا اور اتنا خرچہ کیا، یہ اللہ کے قبول ہو جائے اور ہمارے نام اعمال میں نیکیوں میں شمار ہو جائے اور نیکی والا حج بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیتوں کو بدلنے کی اور سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حجوں کو قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وحجنا وقيامنا یا ارحم الراحمین. اللہ ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرما, ہماری عبادت کو قبول فرما. اللہ ہمارے اس حاضری کو قبول فرما. اللہ ہمارے اس حج کو تو قبول فرما لے. اللہ وہاں جو کمی بیشی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی, اس کو معاف فرما دے. اللہ تیرے محبوب کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. تیرے محبوب کی سنتوں پر زندگی گزارنے والا بنا دے. تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد و فکر ہمیں عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم ہمارا غم بنا دے یا ارحم الراحمین. جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, حج کے سفر میں تلقین کی ہے, ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چیزوں کا حکم دیا ان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر مصطفی, بہت بہت جزاک اللہ خیر.